السلام علیکم۔ عذاب قبر کی خوفناک کہانی۔ ایک صاحب کہتے ہیں، جو ہی میں قبر کے قریب پہنچا تو کچھ جانور اس کے جسم کو نوچ رہے تھے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہوں نے قدرت کے حسن اور اس کائنات میں چھپی اللہ کی حکمت اور رازوں کو جاننے کے لیے آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر کی گہرائی تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر گھنے جنگلوں تک چپے چپے تک اپنے قدم پہنچائے، جن کا نتیجہ کبھی تو بہت دلچسپ، کبھی کبھی انتہائی بھیانک نکلتا ہے۔ آج کی کہانی ایسے ہی تاریخ دان کی ہے جو کہ آثار قدیمہ کی چھان بین کے شوقین تھے، لیکن ماضی کے لوگوں کو اور جاننے کی دھن ان کے لیے ہی عذاب بن گئی۔ ان کی ذاتی خواہش کی بنا پر ان کا نام راز میں رکھا گیا۔ انہوں نے اپنا قصہ بیان کرنے کی اجازت صرف اس صورت میں دی کہ اگر ان کا واقعہ بیان کرنے سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ ڈاکٹر علی کی زبانی۔ سردیوں کی ایک شام کا ذکر ہے۔ میں اپنے کلینک میں موجود تھا۔ آج مریض بہت کم تھے۔ میں دن بھر کی ڈیوٹی سے تھک چکا تھا، لہٰذا میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا، میں ذرا اوپر آرام کرنے جا رہا ہوں، تم ہینڈل کر لینا، اور کوئی اگر سیریس مریض آئے تو مجھے بلا لینا۔ یہ کہہ کر میں اوپر چلا گیا کیونکہ میری رہائش کلینک کے اوپر تھی۔ اس وقت میری عمر 35 سال تھی۔ دن کے وقت میں سرکاری ہسپتال میں ملازمت کرتا اور شام کو اپنا ذاتی کلینک چلاتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ آج ایک الگ ہی سکون تھا، شاید اس بات سے بے خبر کہ یہ شام میری زندگی کی ایک خوفناک شام میں بدلنے والی ہے۔ ابھی میری آنکھ لگی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک نیچے سے کسی کے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں بے ساختہ اٹھا اور نیچے کی طرف دوڑا۔ کوریڈور پہنچنے پر پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے جو کہ درد کی شدت سے چلا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ میں نے موقع پر پہنچتے ہی جلدی سوال کیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میری ٹانگوں میں شدید درد ہے۔ میں نے اسسٹنٹ کی مدد سے مریض کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی ٹانگوں پر سے ہلکا سا کپڑا ہٹا کر دیکھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے اپنے آج تک کے کیریئر میں ایسا کیس نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ٹانگوں کا گوشت لال سرخ تھا، جیسے لاوا جل رہا ہو۔ لاوا اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی ٹانگیں بغور دیکھنے سے ایسا لگتا تھا جیسے گوشت ابل رہا ہو۔ خدایا، یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے حیرت سے مریض سے پوچھا۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، کیا مرض ہے، میری تو جان نکل رہی ہے، اب آپ ہی ہمارا آخری سہارا ہیں۔ میں ہر ڈاکٹر سے علاج کروا چکا ہوں، آپ کا بہت نام سنا ہے، بڑی امید سے آیا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کے ابتدائی ٹیسٹوں سے علاج کا آغاز کیا۔ مرض میری سمجھ سے باہر تھا، مگر ایک بات جو خوفناک تھی، اس کے گوشت کا مسلسل پکنا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں انفیکشن باقی جسم میں نہ پھیل جائے اور مریض کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ کسی بھی رپورٹ میں کوئی بھی مرض تشخیص نہ ہوا تھا۔ ایک تو مرض لا علم تھا اور دوسرا اس کی مسلسل چیخو پکار، اس کے شور سے باقی مریض بھی بہت پریشان تھے۔ میں نے رپورٹس کی اور اس کے پاس چلا گیا۔ آج اسے میرے پاس آئے 2 دن گزر چکے تھے۔ میں نے تحمل کے ساتھ اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، میں بھی مرض کی تشخیص سے قاصر ہوں، جیسا کہ باقی ڈاکٹرز جن سے آپ ابھی تک مل چکے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ انفیکشن بڑھ گیا تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ دیکھو، میں سمجھ نہیں پا رہا یہ کس مرض کا آغاز ہے، اور میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ آپ کی یہ دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ وہ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور سمجھایا۔ وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا، مہنگا ترین علاج کروانے کو تیار ہوں، بس میری ٹانگیں نہ کاٹیں بلکہ ان کا علاج کروا دیں۔ میں اس کی منت سماجت کو دیکھ کر ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے روز میں نے ہسپتال سے اپنے چند ساتھیوں کو بلوایا۔ ان سب نے بھی سارے معاملے کا جائزہ لینے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ ٹانگیں کاٹ دینا واحد علاج ہے۔ یہ سن کر مریض بہت رنجیدہ ہوا۔ جب سب چلے گئے
تو اس نے مجھے ایک بات بتانا شروع کی۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اس مرض کا آغاز بتاتا ہوں، یہ سب کیسے ہوا۔ دراصل بچپن ہی سے مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا اور بڑے ہو کر ایک تاریخ دان بن گیا۔ آثار قدیمہ کے ادارے میں نوکری کر لی۔ میں مختلف ٹیموں کے ساتھ بہت سے پرخطر مقامات کی سیر کو گیا۔ ایک بار ہم ایک مشن پر کام کر رہے تھے۔ یہ ایک دور دراز مقام کا قدیم ترین علاقہ تھا۔ دور دور تک صرف میدان اور سخت گرمی، اور کہیں درخت نہ تھے کہ ان کی چھاؤں میں آرام کر سکیں۔ ایسے میں ایک بڑے قبرستان سے ہمارا گزر ہوا۔ دوپہر کی دھوپ سر پر تھی، اور چونکہ قبرستان میں کئی بڑے بڑے درخت تھے تو یہ جگہ اس وقت ہمیں کسی غنیمت سے کم نہ لگی، اور اس وقت 12 لوگوں کی ہماری ٹیم نے کچھ دیر یہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک طرف کو ٹینٹ لگائے اور ہم سب لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد باقی سب لوگوں نے اس جگہ پر اپنے کام کا آغاز کرنا چاہا اور وہ سب آگے چل دیے۔ مجھے بھی ساتھ آنے کو کہا، لیکن میں ابھی تھوڑا تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا، آپ جائیے، میں بعد میں آتا ہوں۔ اور اس طرح سب چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں آرام کر رہا تھا کہ جنوب کی سمت کسی آدمی کے چیخنے کی آواز آئی۔ بچاؤ بچاؤ، میری مدد کرو کہہ کر زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھا کہ شاید کسی ساتھی پر جانور نے حملہ کر دیا۔ میں نے سمت کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سلاخ تھی کہ خطرے کی صورت میں اپنا دفاع کیا جا سکے۔ میں اسی آواز کی سمت میں آگے بڑھنے لگا۔ یہ آواز جنوب کی سمت سے آ رہی تھی۔ چوں چوں میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا، آواز بلند اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے جو دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ شور ایک قبر میں سے آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آگے بڑھا، کافی فاصلے پر تھا، لیکن واضح تھا کہ ایک قبر بری طرح سے لرز رہی تھی۔ اس کی مٹی کافی حد تک ہٹ چکی تھی۔ میں قبر کے نزدیک پہنچا تو قبر کے بیچ مردہ بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ وہ اس وقت کفن کے بغیر تھا اور اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک بہت بڑا اژدہا اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی اور کندھوں کو ڈس رہا تھا۔ دوسرا سانپ جو اس کے پیٹ کو چیر کر پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کی ٹانگوں کو ڈس رہا تھا، اور ایک عجیب سا چوہا نما جانور جو کہ سائز میں خرگوش کے برابر تھا، وہ اس کے وجود کو بری طرح نوچ کر کھا رہا تھا۔ یہ سارا عمل بنا کسی وقفے کے جاری تھا، جس کی تکلیف سے وہ آدمی چلا رہا تھا۔ میں نے لاشعوری طور پر اسے بچانے کی کوشش کر دی، یہ سوچ کر کہ مردے پر جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا، لیکن میری عقل موقوف ہو چکی تھی اور میں یہ سوچ نہ سکا کہ اگر جنگلی جانور نے حملہ کیا بھی ہے تو بھلا مردہ مرنے کے بعد کیوں چیخے گا؟ وہ تو مر چکا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے لوہے کی سلاخ گھمانا شروع کی کہ وہ جانور اسے چھوڑ دے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پھر میں نے اسے بچانے کے لیے جو آخری قدم اٹھایا، اس کا انجام میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ میں قبر میں اتر گیا۔ جو ہی میری ٹانگیں قبر میں گئی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں تندور میں گر گیا ہوں، اور پھر اسی پل جب میں نے اپنی ٹانگوں سے اس چوہے نما جانور کو دھکا دیا تو میری ٹانگیں بری طرح جلنے لگی اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرا گوشت پکایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک جھٹکے میں دور جا گرا۔ میری چیخیں سن کر میرے ساتھی وہاں پہنچ گئے اور مجھے ہسپتال لایا گیا، لیکن آج تک کسی ڈاکٹر سے میرا علاج نہ ہوا۔ یہ سچ بھی آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ میں اب اس کا علاج کچھ سمجھ چکا تھا۔ میں نے اپنے پیر مرشد حاجی صاحب سے رجوع کیا اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ اگلے ہی روز وہ میرے پاس کلینک پہنچ گئے۔ مریض سے ملنے کے بعد حاجی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک رات کا عمل کرنا ہوگا تاکہ میں اس کے لیے کوئی روحانی علاج تلاش کر سکوں۔ اگلی صبح حاجی صاحب نے بتایا، دیکھو بیٹا، میرے عمل سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ انسان واقعی ہی ایک نیک انسان ہے، لیکن وہ جو مردہ تھا وہ اس وقت عالم بزدہ کے عذاب میں مبتلا تھا، اور وہ جانور بھی اسی عذاب کا حصہ تھے۔ لہٰذا چونکہ میں دنیاوی علوم پر دسترس رکھتا ہوں،
اگر تمہیں کوئی روحانی بیماری ہوتی تو میں اس کا علاج کر لیتا۔ یہ تمہارے لیے معاملات آخرت میں دخل اندازی کی سزا ہے، نہ کہ تمہاری کوئی سزا۔ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا تاکہ دنیا تم سے نصیحت لے، لیکن چونکہ تم مسلسل تکلیف میں ہو تو بہتر یہ ہے کہ تمہارے جسم کا وہ حصہ الگ کر دیا جائے۔ تمہیں یوں قبر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مریض کے لیے دعا کرنے کے بعد حاجی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ہم نے مریض کا کامیاب آپریشن کیا اور اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ آج وہ اسی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس شخص نے اپنا نام بتائے بغیر اس کہانی کو سنانے کی اجازت دی تھی تاکہ دنیا عبرت حاصل کر سکے۔ محترم عزیز دوستو، دراصل موت دنیا سے پردے کا نام ہے۔ مفتی منیر احمد اخور کے مطابق انسان کی روح نکل جاتی ہے، ٹھیک ایسے ہی جیسے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے موبائل سے سگنل نکل جاتے ہیں، لیکن سگنل واپس آتے ہیں تو ہمارا فون ایک بار پھر چلنے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہماری روح نکل جاتی ہے اور ہمیں مردہ پا کر کفن میں ملبوس آخری رسومات کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے، لیکن قبر کا پردہ ہوتے ہی روح واپس ڈال دی جاتی ہے اور سوال و جواب اور جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں تھا، بلکہ اس وقت انسان کی یادداشت پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے وہ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ دوستو، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ذرا غور کیجئے۔